اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز 7ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل کریں گے۔ چھوٹا سا ہی رکوع ہے، چلیے نکال لیجیے اپنا سبق۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام ٹھہراؤ وہ لذیذ چیزیں یا پاکیزہ چیزیں، طیبات پاکیزہ چیزوں کو کہتے ہیں، ما احل اللہ لکم، جو تمہارے لیے حلال کی ہیں اللہ نے، ولا تعتدوا، اور نہ حد سے بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا ہے کہ اگرچہ ترک دنیا، ترک شہوات، لذات جو دنیا کی ہیں وہ ایک درجہ میں محبوب اور پسندیدہ ہیں، مگر اس میں بھی حدود الہی سے تجاوز کرنا مذموم اور حرام ہے۔ اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دی کہ کسی چیز کو، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دینے کے 3 درجے ہیں۔ ایک یہ کہ اعتقاداً ہی اس کو حرام سمجھ لیا جائے، بس اللہ تعالیٰ نے مرغی کا گوشت حلال کیا ہے تو ہم اس کو اعتقاداً ہی حرام سمجھیں۔ دوسرا یہ کہ قولاً کسی چیز کو اپنے لیے حرام کر لیں، مثلا کہہ کے کر لیں نا، جیسے میں ٹھنڈا پانی نہ پیوں گا۔ اب ٹھنڈا پانی فی نفسی ہی کوئی حرام چیزوں میں سے تو نہیں ہے، یا فلاں قسم کا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کسی حلال جانور کے گوشت کا نام لے کے کہہ کہ میں گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، یا میں کسی بطخ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ نے حلال جانور کیا ہوا ہو تو اس کے بارے میں کہہ دے کہ میں نہیں کھاؤں گا، یا کہے کہ میں فلاں جائز کام نہیں کروں گا۔ صرف کھانے کی بات نہیں ہے، کوئی جائز کام کرنے کی بھی بات ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اعتقاد اور قول تو کچھ نہ ہو، لیکن محض عملاً ہمیشہ کے لیے کسی حلال چیز کو چھوڑ دے یا چھوڑ دینے کا عزم کر لے۔ تو پہلی صورت میں یعنی اعتقاداً اگر اس کو حرام جانا تو اس چیز کا حلال ہونا قطعی دلیل سے ثابت بھی ہو تو اس کا حرام سمجھنے والا قانون الہی کی صریح مخالفت کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ یعنی کوئی چیز جو حلال ہونا ثابت ہے قطعی دلائل سے، اللہ تعالیٰ نے فہرست بھی دے رکھی ہے نا اس کی، گوشت وغیرہ کی، کہ کس کس چیز کا حلال ہے، تو اگر کوئی ان میں سے کسی چیز کو حرام جانے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کی صریح مخالفت کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ دوسری صورت ہے کہ اگر الفاظ قسم کھا کے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا تو قسم تو ہو جائے گی، اور قسم کے الفاظ بھی بہت سے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ سراطن کوئی کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ فلاں چیز نہ کھاؤں گا، یا فلاں کام نہ کروں گا، یا فلاں کام کرنے یا فلاں چیز کو کھانے کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں، تو اس کا حکم پھر یہ ہوگا کہ بلا ضرورت ایسی قسم کھانا تو گناہ ہے، اور اس پر لازم ہے کہ اس قسم کو بھی توڑ دے اور کفارہ قسم ادا کرے۔ پھر آگے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت چھوڑ کے پھر آگے قسم کے کفارے کے بھی ایڈریس کیا ہے۔ پھر تیسری قسم کی وہ ہے کہ جس میں اعتقاد اور قول سے کسی حلال کو حرام تو نہ کیا ہو، بلکہ عمل میں ایسا معاملہ کرے جیسے حرام کے ساتھ کیا جاتا ہے، دائمی طور پر اس چیز کو چھوڑ دینے کا ہی التزام رکھے۔ پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حلال کو چھوڑنا ثواب سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے، رہبانیت ہے، اور اس کا گناہ عظیم ہونا جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ پھر اس کے خلاف کرنا واجب اور ایسی پابندی پر قائم رہنا گناہ ہے، یعنی اگر ایسی کوئی قسم کھائی ہے یا اس طرح کا کوئی رویہ رکھا ہے کہ حلال چیز کو عملاً ہی چھوڑ دے کھانا اور پھر اس کو عین ثواب بھی سمجھے۔ کسی حلال چیز کو آپ اپنی کسی روحانی مضرت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہ کھائیں تو 100 سال نہ کھائیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ سمجھا کہ میں اس کو نہیں کھا رہا تو یہ ثواب ہے، تو یہ آپ نے دین میں ایک نئی بات ایجاد کر دی، یہ بدعت ہے، یہ رہبانیت ہے۔ پھر اس کے خلاف کرنا واجب ہے اور ایسی پابندی پر قائم رہنا گناہ ہے۔ ہاں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ایسی پابندی ثواب کی نیت سے نہیں ہے بلکہ کسی دوسری وجہ سے ہے، مثال کے طور پہ کسی کو کوئی چیز کھانے سے، حلال پاکیزہ چیز ہے وہ، تو اس کو کھانے سے کوئی روحانی بیماری یا کوئی جسمانی بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہے تو وہ چھوڑ دے اسے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔
یہ جو ہمارے بزرگ اور صوفیاؤں سے کچھ چیزیں چھوڑ دینے یعنی حلال چیزوں کو چھوڑ دینے کا جو روایات آتی ہیں وہ سب اسی قسم میں داخل ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کے لیے ان چیزوں کو مضر سمجھا، اس لیے بطور علاج چھوڑ دیا۔ اب اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو اروی یا ماش کی دال یا اس طرح کی جو سٹکی ہیوی چیزیں ہیں وہ سوٹ نہیں کرتی ہیں تو ان کو نہیں کھاتے، برسا برس گزر جاتے ہیں نہیں کھاتے۔ لیکن اگر وہ اس کو حرام جان کے چھوڑ دیں یا یہ سمجھ لیں کہ میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں گا تو مجھے بڑا ثواب ملے گا، تو دین میں ایک نئی راہ اس نے ڈال دی نا۔ اپنی کسی روحانی جسمانی مضرت کی وجہ سے آپ کسی حلال چیز کو چھوڑ دیں، برسا برس چھوڑے رکھیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے بارے میں عقیدہ ہی یہ رکھیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور میں انہیں چھوڑ دوں گا تو مجھے بڑا ثواب ملے گا، یہاں سے پھر معاملہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ کی حدود میں آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ ایسے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ جو حلال اور حرام کی حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھی ہیں بس ان کے اندر اندر رہنا ہے، ان حدود کو پھلانگنے کی کوشش نہ کریں۔ اور حد سے بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ کسی حلال چیز کو بلا عذر کے ثواب سمجھ کے چھوڑ دے۔ اچھا بعض لوگ جو ہیں انہیں تقوی کا بخار ہوتا ہے، وہ اس کو تقوی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ اس کو تقوی سمجھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تعدی اور ناجائز ہے۔ اسی لیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کیا حلال اور طیب، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور ڈرتے رہو اللہ سے، أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اس چیز کو کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ چیزیں بتائی ہیں، جو رزق پاک ہے اور آپ کو دیا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ سے جس پر تمہارا ایمان ہے نا اس سے ڈرتے رہو۔ تو اس آیت میں یہ واضح ہو گئی بات کہ حلال پاکیزہ چیزوں کا ثواب سمجھ کر چھوڑ دینا تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی اس میں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر آپ استعمال کریں اور شکر ادا کریں۔ ہاں کسی جسمانی یا روحانی مرض کی وجہ سے بطور علاج اگر آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں تو وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی مواخذہ ہے۔ اب چونکہ پیچھے یہ چیزیں چھوڑنے کا ان دو آیتوں میں جو ہے وہ طریقہ لوگوں کا تھا اس کو ڈسکس کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں بتایا کہ قسم کو کس طرح سے ہے، کیونکہ چیز کے بارے میں انسان قسم کھاتا ہے نا، میں اسے چھوڑ دوں گا، کبھی استعمال نہیں کروں گا، یا مثال کے طور پہ یہی قسم کھا لے کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار سے کبھی نہیں ملوں گا، حالانکہ وہ صلہ رحمی کے رشتہ داروں میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھائی اپنی بہن کے بارے میں قسم کھا لے میں اس بہن کو کبھی نہیں ملوں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس رحم کے رشتے کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم کس طرح توڑتے ہیں، صلہ رحمی وغیرہ کو کس طرح خراب کرتے ہیں، حلال چیزوں کو حرام کے زمرے میں کیسے ڈالتے ہیں، یا انہیں چھوڑ دینے کا جو قصد کرتے ہیں تو اس کو کس ذریعے سے ہم کرتے ہیں، قسم کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اگلی آیت طویل آیت ہے اس میں قسم کو ڈسکس کیا ہے، اس کے مسائل ذرا غور سے سنیے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری فی ایمانکم بہدہ لغو قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم لیکن تم کو پکڑتا ہے بما عقدتم الایمان، اس پر جس قسم کو تم نے مضبوطی سے باندھا، ارادہ کیا جس کو کھانے کا۔ فکفارتہ اطعام، تو اس کا کفارہ ہے کھانا دینا، عشرۃ مساکین 10 محتاجوں کو، من اوسط ما تطعمون، اوس درجے کا کھانا جو دیتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو۔ باریک سی بات ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ او کسواتہم، یا پھر کپڑا پہنا دینا، او تحریر رقبۃ، یا ایک گردن آزاد کرنی، فمن لم یجد فصیام، پھر جس کو میسر نہ ہو تو فصیام، پھر وہ روزے رکھے، کتنے، ثلاثتی ایام، 3 دن کے، ذالک کفارۃ، یہ کفارہ ہے تمہاری ایمانکم قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا بیٹھو، واحفظوا، حفاظت رکھو، ایمانکم اپنی قسموں کی، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنے حکم، تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ ربط آیت کے حوالے سے بس اتنا کہوں گی، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو اوپر
طیبات کا ذکر تھا، ان کی تحریم خود سے بنا لینا ہے، تو بعض اوقات وہ بذریعہ قسم ہوتی تھی نا، اس لیے آگے قسم کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ اور قسم کے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں۔ دیکھیے قسم کھانے کی چند صورتیں ہیں، کچھ کا بیان تو بہرحال آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ جو قسم کھانے کی بات ہے وہ ان کا سب کا، یا پچھلی آیت کو بھی اگر آپ ملائیں، سورہ بقرہ کی جو آیتیں قسم کے بارے میں گزری ہیں، تو ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی گزشتہ واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے تو اس کو اصطلاح میں یا فقہی اصطلاح میں اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے کوئی کام کر لیا اور وہ جانتا ہے کہ اس نے کام کیا ہے، پھر جان بوجھ کر قسم کھا لے کہ میں نے کام کیا ہی نہیں ہے، تو یہ قسم جھوٹی ہے، سخت گناہ کبیرہ ہے، یہ موجب وبال ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا وبال ہے۔ لیکن اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا، توبہ اور استغفار لازم ہے۔ اسی لیے اس کو اصطلاح فقہا میں یمین غموس کہا جاتا ہے، کیونکہ غموس کے معنی ہے ڈبو دینے والی۔ یہ قسم انسان کو گناہ اور وبال میں غرق کر دینے والی، ڈبو دینے والی ہے، کیونکہ اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے نا، لیکن ہے یہ گناہ کبیرہ۔ دوسری صورت قسم کھانے کی ہے کہ کسی گزشتہ واقعہ پر اپنے نزدیک سچا سمجھ کر قسم کھائے اور واقعے میں وہ غلط ہو۔ مثلا کسی کے ذریعے کسی کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص آ گیا ہے، اب اس پر اعتماد اس نے کر لیا اس کی خبر پہ اور قسم کھا لی کہ ہاں وہ آ گیا ہے، پھر معلوم ہوا کہ یہ تو بات واقعے کے خلاف ہے، وہ تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں، لغو قسم، بےہودہ قسم۔ اسی طرح بعض لوگوں کو عادت نہیں ہوتی بات بات پہ، اللہ دی قسم میں تو انج کیتا، اللہ دی قسم، خدا کی قسم میں تو یوں کرتا ہوں، خدا کی قسم میں تو یوں جانتا ہوں۔ میں نے بڑے جو ہے نا وہ دینی معاملات کو ڈسکس کرنے والے لوگوں کو بھی یہ قسم کھاتے ہوئے بہت دیکھا ہے، لغو قسم، کہ بلا قصد و ارادہ زبان سے ہر وقت قسم ہی نکلتی رہے، تو اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس پر کفارہ ہے نہ گناہ ہے، یعنی یہ عادت بنی ہوئی ہے، کسی چیز کو اسپیسیفائی کر کے وہ قسم نہیں کھا رہے ہوتے، بس ایسے ہی اللہ دی قسم گانجا ایسے، اللہ دی قسم میں بازار گیا، ایسے ہی عادتاً، اس کو لغو قسم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ لغو ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے، اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوتا ہے اور بعض میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص قسم کھا بیٹھے آئندہ آنے والے زمانے میں کہ میں اپنی بہن سے نہیں ملوں گا، تو اب جب تک اس قسم پہ وہ قائم رہے گا ظاہر ہے اس کو گناہ رہے گا، لیکن جب وہ ملے گا تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو اس قسم کو توڑ دینا بہتر ہے، توڑنا، اس قسم کو پورا کرنا موجب ثواب نہیں ہے، بلکہ اس قسم کا توڑنا، اس کا کفارہ دینا، توبہ تائب ہو جانا، وہ باعث ثواب ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کے بارے میں قسم کھائی جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا تھا۔ صلہ رحمی حرمت کا رشتہ ہے نا آپ کے لیے، آپ نے اس کو ملنا تھا، آپ نے اس کو قطع رحمی کے اس میں ڈال دیا، تو اب اس قسم کو توڑنا واجب ہے اور اس کا کفارہ بھی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا تھا نا کہ لا یاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یعنی جو بلا ارادہ بلا قصد زبان سے نکل جائے، یہ اپنے نزدیک سچی بات سمجھ کر قسم کھا لے لیکن وہ واقعے میں غلط ہو، جیسے میں نے پیچھے بھی بتایا ہے، تو اس پہ تو اللہ نہیں پکڑتا، لیکن جب قصد کر کے جھوٹ بولا گیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے مواخذہ بھی کرے گا۔ پھر جو آئندہ زمانہ میں کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں منعقد ہو، اس کو توڑ دیا ہو، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفارہ بھی واجب قرار دیتا ہے۔ تو کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَارَتَهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسواتہم او تحریر رقبۃ، یہاں 3 طرح کے کفارے کا ذکر آ گیا۔ کیسا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کیسا؟ جیسا خود کھاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یعنی کہ قسم کھا لی ہے، خود تو روز آپ گوشت کھا رہے ہو، مٹن کھا رہے ہو، لیکن جب قسم کھا لی ہے تو دال پکا کے آپ 10 مسکینوں کو کھلا دیں۔ اللہ میاں نے یہاں بتا دیا ہے کہ جیسا تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یعنی جس حیثیت میں تم ہو اسی حیثیت میں ان مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ اور یہ کس طرح کھلانا ہے؟
10 मसाकिनों को मुतवस्त दर्जे का खाना, यानी जो आप खुद खाते हो या घर वालों को खिलाते हो, वो सुबह और शाम 2 वक्त का खाना खिला दिया जाएगा। या ये है कि 10 मस्कीनों को अगर आप खाना नहीं खिला सकते, मिसाल के तौर पे किसी के घर में कोई पकाने वाला नहीं है, या आप कोई बाजार से लाने वाला नहीं है, या कोई भी उसको उज़्र है कि वो खाना नहीं खिला सकता, तो फिर वो क्या करे, 10 मस्कीनों की सतरपोशी कर दे, कपड़ा दे, उन्हें लिबास पहनाए ऐसा जिससे सतर ढक जाए। उर्फन हमारे यहाँ जैसे शलवार कमीज का उर्फ है ना, तो सतर इसी में हमारे यहाँ पोशीदा होता है ना, दोनों चीजें जब हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जैसे वो लंबा सा एक ड्रेस नहीं होता जैसे अरबी पहनते हैं, उसको कहा जाता है तोप, मर्दों की कहा जाता है, या खातून की मैक्सी है जिसमें वो कंधों से लेके तो नीचे पैरों तक जो है वो उसका जो जिस्म है वो कवर हो जाता है। तो अगर किसी ने ऐसा लंबा कुर्ता या कोई मैक्सी या कोई ऐसी चीज दे दी तो उसके लिए साथ शलवार जरूरी नहीं है, यानी जिसमें सतर पोशी हो जाए, तो 10 मसाकिन को वो ऐसा लिबास पहना दे। फिर अगर उसकी माली कुफार अदा करने पर कुदरत नहीं है, यानी अगर वो देखें खाना भी खिलाएगा तो उसका माल जाएगा ना कसम टूटने के बाद, और अगर वो कपड़े पहनाएगा तो भी उसको माल खर्च करना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों सूरतों पे वो कादिर ना हो तो फिर वो क्या करे, फिर अल्लाह ताला ने कहा एक जो है ना वो गुलाम आजाद कर दे। अब ये भी माल का ही है ना, खाना खिलाना, गुलाम आजाद करना या कपड़ा पहनाना, इन तीनों का ताल्लुक जो है वो माल से है। अब ये तीनों आप नहीं कर सकते तो फिर क्या करे, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो 3 दिन के रोजे रखे। अच्छा, बास फुकहा ने कहा है कि रिवायात से पता लगता है कि पै दर पै रोजे रखे, यानी मुसलसल तीनों रोजे रखे। इमाम अबू हनीफा और बाज दूसरे आयमा के नजदीक भी कसम का कफारा जो है वो मुसलसल 3 रोजे रखना है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि कसम क्योंकि कफारा होता ही टूटने के बाद है ना, तो अब कसम तोड़ने से पहले कफारा अदायगी जो है वो उसकी अदायगी अगर आपने कर दी है तो मोतबर नहीं होगी। मिसाल के तौर पे कोई शख्स ये कहे कि मैं जो हूं अपने भाई के से नहीं मिला करूंगा आज के बाद, और कोई जायज वजह भी ना हो, कोई दीनी वजह भी ना हो, दुनिया के किसी चक्कर में आके वो कहे कि मेरी बीवी की बड़ी बेइज्जती की है मेरी भाभी ने या उसके बच्चों ने, तो अब मैं तो अपने भाई के घर नहीं जाऊंगा, कसम खा बैठे इस बात पे। अब इस कसम का तोड़ना वाजिब है क्योंकि इसमें सिला रहमी के रिश्ते जो हैं उनको जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है, अब तोड़ना वाजिब है। अब कोई ये कहे कि मैं नहीं मिलूंगा, अपने घर ही बैठा उसने कसम खा ली, घर में ही उस कसम को तोड़ के कफारा अदा कर दे, ऐसा नहीं होगा। पहले आप कसम को तोड़ें, और तोड़ने से मुराद ये है कि पहले जाके अपने भाई को मिलकर आए। अब आप उसके घर चले गए, मिल लिए, और कसम की इल्लत ही ये थी कि मैं नहीं मिलूंगा, तो आप मिल लिए तो कफारा अब वाजिब हुआ ना। अब आप मिलकर आ गए, अब कफारा दीजिए, ये आपकी कसम अब टूटी है, अब कफारा दीजिए। और कफारे का वही जो मैंने बताया है कि कसम के कफारे की जो तरतीब है कि खाना खिला दें, कपड़ा पहना दें, या एक गुलाम आजाद कर दें। और इन तीनों पे अगर आप कुदरत न रखते हो तो फिर 3 रोजे रखें। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक लगातार, और बाद दूसरे आइमा जो हैं वो भी इसी के कायल हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि लगातार ना भी रखें तो भी कसम तोड़ने का जो कफ़ारा है वो अदा हो जाएगा, क्योंकि कफ़ारा टूटने से पहले उसकी अदायगी मोतबर नहीं है, वो आपका नफली होगा हिसाब किताब। फिर आखिर आयत में जो फरमाया कि वहफ़ज़ू ऐमानकुम, यानी अपनी कसमों की हिफाजत करो, मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ की कसम खा ली है तो बिला ज़रूरत शरयत तबई कसम को न तोड़ो। मिसाल के तौर पे कोई गुनाह के बारे में भी कसम खा लेता है ना कि आइंदा मैं शराब नहीं पीऊंगा, कसम खाता हूं मैं आइंदा शराब नहीं पीऊंगा। अब उसने कसम खा ली तो इस कसम को कायम रखना ही मतलूब है। इसको तोड़ के कफारे देते फिरें, फिर कसम खा लें, फिर तोड़ें, फिर कफारे देते फिरें, ये प्रैक्टिस मतलूब नहीं है। फिर यही मतलूब है कि आप इस कसम को पूरा करें, हिफाजत करें इस कसम की। फिर बाज़ हज़रात ने इसकी तफसीर ये भी ली है कि कसम की हिफाजत करने का ये मतलब है कि कसम खाने में जल्दबाजी से काम ना लो, जब तक शदीद मजबूरी ना हो तो फिर अपनी कसम को ना खाओ, और अगर खा ली, जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि गुनाह के छोड़ने पर खाई थी या गुनाह ना करने पर खाई थी, तो फिर उसको कायम रखो।
آگے چلیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب، بے شک جو شراب، جوا، بت، والازلام اور پانسے کے تیر، رجسن گندے ہیں، من عمل الشیطانی شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ سو ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت پہ لگا دیا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لیکن صرف ایک پابندی اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے کہ ہماری مخلوقات سے نفع اٹھانے کی جو حدود ہم نے مقرر کر دی ہے نا، ان سے تجاوز نہ کرو۔ جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال اور طیب بنا دیا ہے، ان سے اعتراض کرنا بے ادبی اور ناشکری ہے، اور جن چیزوں کے کسی خاص استعمال کو حرام قرار دیا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا نافرمانی اور بغاوت ہے۔ تو بندے کا کیا کام ہے کہ مالک کی ہدایت کے مطابق اس کی مخلوقات کا استعمال کرے، اسی کا نام عبودیت ہے۔ اب یہاں پہلی آیت میں جو شراب، جوا، بت اور یہ جو پانسے کے تیر وغیرہ کی حرمت کا بیان ہے، پیچھے سورہ بقرہ میں بھی آپ اس سے ملتی جلتی آیت پڑھ آئے ہیں نا، تو اس میں 4 ایسی چیزوں کو اب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو گند فرمایا ہے، شراب اور جوا۔ اگر کوئی بھی یہ چاروں چیزیں ایسی گندی چیزیں ہیں، شراب، جوا، یہ جو بت اور پانسے، بت سے مراد بتوں کو پوجنا یعنی شرک کرنا، اور یہ جو تیر ہے، ازلام جو ہے، یہ بھی جو ہے وہ لاٹری کی ایک قسم تھی، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ گھن انسان کے ذہن میں پیدا کی ہے۔ تو ایسی یہ گندی چیزیں ہیں کہ اگر انسان کی طبیعت ذرا بھی عقل سلیم کی طرف مائل ہو یا طبع سلیم انسان رکھتا ہو تو خود بخود ان چیزوں سے اس کو گھن آئے گی، نفرت پیدا ہوگی۔ شراب، جوا، اس سے تو آپ واقف ہیں۔ انصاب، کسی بت کو پوجنا۔ یہ جو ازلام ہے نا، یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں کہ در حقیقت یہ ان تیروں کو کہا جاتا تھا جو قرآن دازی کر کے نا عرب میں جوا کھیلنے کی ایک رسم تھی، جس کی صورت کیا ہوتی تھی کہ 10 آدمی شرکت میں ایک اونٹ ذبح کرتے تھے، یعنی 10 آدمی پیسے ڈال کے ایک اونٹ لیتے، پھر اس کو ذبح کرتے تھے، پھر اس کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ 10 حصے برابر کر دے، 10 لوگوں نے مل کے اس کو کاٹا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ 10 عدد تیروں میں سے نا 7 تیروں پہ کچھ مقررہ حصوں کے نشانات بنا رکھتے تھے، اور کسی پہ 1، کسی پہ 2، کسی پہ 3، کوئی سادہ ہی رکھ دیتے تھے۔ پھر ان کو ایک تھیلے میں جس کو ترکش کہا جاتا تھا اس میں ڈال کے ہلاتے تھے، پھر ایک ایک کر کے ہر ایک شریک کے لیے ایک ایک تیر جو ہے نا ترکش میں سے نکالتے جاتے تھے۔ اب جس کے نام کا تیر نکلا اس میں جو کچھ لکھا ہوتا تھا اس کو وہ مل جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ اس پہ لکھے ہوئے اونٹ کے 2 حصے تو اس کو 2 حصے مل گئے، حالانکہ اس نے پیسے ایک حصے کے ڈالے۔ اچھا، کچھ تیر بیچ میں سے خالی بھی ہوتے تھے، جس کا خالی نکل آیا تو ظاہر ہے وہ حصوں کا مستحق نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ محروم رہ جاتا تھا، جیسے لاٹری وغیرہ کی قسمیں نہیں آج کل کی، اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رجس، گندی چیزوں کو کہا ہے، یہ گندی چیز ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو شراب اور جوئے کے جسمانی اور روحانی مفاسد بیان کیے ہیں نا، تو اصل مقصد تو ان 2 چیزوں کی خرابی بیان کرنا تھا، لیکن انصاب یعنی بتوں کا ذکر کر کے اس کو اس آیت کے حصے کے ساتھ اس لیے ملا دیا گیا ہے کہ سننے والے سمجھ لیں کہ شراب اور جوئے کا معاملہ اتنا سخت جرم ہے جیسے بت پرستی ایک سخت جرم ہے، شرک ہے نا۔ بت پرستی کی تو دار اسلام سے ہی آپ نکل گئے، اور اگر بت پرستی ہی کرتے رہے اور کوئی کلمہ نہیں پڑھا تو آپ دار اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ یہی فرق ہے نا کفار میں اور ہم میں، بت پرستوں میں اور مسلمانوں میں۔ تو جتنی بری حرکت بت پرستی کی ہے نا، اتنی ہی بری حرکت شراب اور جوا بھی ہے۔ پھر ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب پینے والا ایسا مجرم ہے جیسے بت کو پوجنے والا ہو۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یعنی شراب پینے والا ایسا ہے جیسے لات اور عزا کی پرستش کرنے والا۔ تو اب سوچ لیں، خالی شراب پی کے ہم اگر یہ سمجھیں کہ پی لی پھر توبہ کر لی، یا پی کے ایک دھت نشے میں ہم رہے تو کچھ بھی نہیں ہوا، پھر کیا ہوا، پی لی اب توبہ مانگ لیں گے چلو، ایسے نہیں ہے، اتنا ایزی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ لات اور عزا کی پرستش یا پوجا کرنے کے مترادف ہے شراب پینا، تو اس سے حد الامکان ایک بوند شراب کی بھی جو ہے نا وہ پوری بالٹی کو نجس ناپاک کر دیتی ہے، تو اس سے حد الامکان اپنی نسلوں کو بچائیے،
خاص طور پر جن گھروں میں بچے ہیں یعنی بوائز ہیں، وہ اس بات کو بہت یقینی بنائیں کہ ان کے بچوں کی کمپنی کچھ ایسے لوگوں میں نہ ہو یا دوستی کچھ ایسے لوگوں سے نہ ہو کہ جو خدا نہ خواستہ ان کو اس طرف لے کر آئیں۔ یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے، جسے ہم مسلمان بالکل اب جو ماڈرن معاشرہ ہے اس میں سے کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شراب، جوئے کی شدید حرمت اور ان کی روحانی اور جسمانی خرابیوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے کر کے جو مانوی خرابیاں آگے آتی ہیں وہ بھی بتا دیا کہ فطرت سلیمہ کے نزدیک یہ گندی قابل نفرت شیطانی چیزیں ہیں، اور شیطان کے جال میں جو پھنس جائے گا وہی ان چیزوں کے پاس جائے گا، اور جب انسان شیطان کے جال میں پھنس گیا تو بے شمار مفاسد اور مہلک خرابیوں کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے ان یوقع بینکم، کہ ڈالے تمہارے درمیان العداوت، دشمنی، والبغضاء، بیر، فی الخمر والمیسر، بذریعہ شراب اور جوئے کے، یعنی دشمنی ڈال دے، بغض ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، سو اب بھی تم باز آؤ گے۔ بڑے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آیت کا آخر کیا ہے، ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو آیات تھی نا، ان کا شان نزول بھی کچھ ایسے ہی واقعات ہیں کہ شراب کے نشے میں ایسی حرکات صادر ہوئی جو باہمی غیظ و غضب اور جنگ و جدل کا جو ہے نا وہ سبب بن گئی، اور یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ شراب پینے کے نشہ میں جب آدمی عقل کھو بیٹھتا ہے تو ایسی حرکات کا صدور لازمی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جوئے کا بھی معاملہ ہے، ہارنے والا اگرچہ اپنی ہار مان کر اس وقت نقصان اٹھا لیتا ہے، مگر اپنے حریف پر غیظ و غضب، بغض و عداوت اس کے لازمی اثرات میں سے ہیں۔ تو بعض ائمہ تفاسیر کہتے ہیں کہ عرب کے بعض لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جوئے میں اپنے اہل و یال، مال و سامان سب کو ہرا کے نا انتہائی رنج اور غم کی زندگی گزارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا نا کہ کیا کرتی ہیں یہ ساری چیزیں، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے روکتے ہیں، نماز سے غافل کر دیتی ہیں۔ اس خرابی کے لیے کسی بہت تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شرابی ہے، جو جواری ہے، اس کا نماز روزے سے کیا تعلق؟ کبھی دیکھا ہے کہ وہ نماز بھی ادا کرتے ہوں، یا نماز ادا تو کرتے ہوں، وہ بہرحال اس کو قائم نہیں کر سکتے۔ جو شخص اپنے قدموں پہ کھڑا نہ ہو سکے، جھولتا جھومتا چلے، منہ سے جو بک رہا ہے وہ اس کی عقل میں سے نہ گزرے کہ کیا وہ کہہ رہا ہے، تو پھر اس نے کیا نماز ادا کی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان گندی چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ پھر نماز یعنی ذکر اللہ اور نماز سے غفلت دنیا اور آخرت اور جسم اور روح دونوں کے لیے مضر ہے، کیونکہ جو نماز سے غافل ہے تو آخرت کی تباہی اس کے لیے ہے ہی ہے، اور پھر اس کی روح مردہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت دنیا میں بھی وبال جان ہوتی ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے نا تو اس کا انتہائی مقصود صرف اور صرف مال و دولت، عزت و جاہ ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اتنی بکھیڑے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں کہ خود ایک مستقل غم ہوتے ہیں جس میں مبتلا ہو کے انسان اپنے مقصود المقاصد، راحت و آرام، اطمینان، سکون، ہر چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ بس ایک ہی بات اس کو ذہن میں ہوتی ہے کہ کتنا مال اکٹھا کر لے، اس مال کی بدولت اس کی کوئی عزت ہو جائے، ان میں کوئی کمی ہو جائے تو رنج اور غم کی انتہائی حالت میں رہنا۔ تو یہ دونوں حالتیں جو ہیں انسان کو رنج و فکر، غم و اندوہ میں ہر وقت گھیرے رکھتی ہیں، بخلاف اس شخص کے جس کا دل اللہ کی یاد سے روشن، نور نماز سے منور ہے۔ اس منور ہونے کی وجہ سے دنیا کے مال و منال، جاہ و جلال، دنیا کے جو دولت ہے، دنیا کے جو عہدے ہیں، وہ سب اس کے قدموں میں گرتے پڑتے رہتے ہیں، اسے ان چیزوں کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ان کا صحیح استعمال بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو ان عہدوں کے کا لالچی نہ ہو، اور پھر جب یہ چیزیں جاتی رہتی ہیں تو ان کے قلوب اس قدر متاثر نہیں ہوتے جس طرح ان لوگوں کے دل متاثر ہوتے ہیں جن کا مقصد منشا ہی دولت اور جاہ اکٹھا کرنا، دنیا میں حب مال کی وجہ سے اپنے آپ کا جاہ و جلال برقرار رکھنا ہوتا ہے نا۔ پھر یہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے کوئی چیز چھن جائے تو انہیں اس چیز کا کوئی وہ بادر نہیں کرتے،
کیوں بادر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کی نظر آخرت کے اخروی فائدوں پہ ہوتی ہے، کیونکہ ان چیزوں کو دوام ہے جو آخرت میں ہے، اور جو یہاں ہے ان چیزوں وہ ساری فانی ہیں، تھوڑی یا زیادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام دینی اور دنیاوی جسمانی روحانی خرابیوں کی تفصیل بتلانے کے بعد ان چیزوں سے باز رہنے کی ایک ہدایت کی عجیب دل نشین انداز میں فرمائی۔ کس طرح فرمائی؟ یہ آیت نمبر 3 میں، یعنی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، وَاحْذَرُوا اور بچتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم پھر جاؤ گے، فَاعْلَمُوا تو جان لو أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بے شک ہمارے رسول کا ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے کھول کر۔ اس آیت کا حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم خود تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، نہ مانو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے نہ اس کے رسول کا۔ ہاں اللہ تعالیٰ تو نفع نقصان سے بالا تر ہے، چلو یہ تو عام آدمی کی سمجھ میں آ ہی جائے، مگر رسول کے متعلق بہرحال کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب ان کی بات ہی نہیں مانی گئی تو اجر و ثواب یا قدر و منزلت میں شاید ان کے کچھ کمی آ جائے۔ اس شبہ کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تم میں سے کوئی ایک بھی ہمارے رسول کی بات نہ مانے، سارے منہ موڑ کے ایک طرف ہو جاؤ، تو تب بھی اس کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آنے والا، کیونکہ جتنا کام اس کے سپرد تھا وہ کر چکا، صاف طور پہ واضح کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا چکا۔ اس کے بعد جو شخص نہیں مانتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے، ہمارے رسول کا اس پہ کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو درجات ان کے لیے مقرر کر رکھے ہیں وہ ان کو مل کر رہیں گے۔ آیت کے اسی حصے سے تبلیغ کرنے والوں کے لیے بڑی دلجوئی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک بھی، مثال کے طور پہ آپ کسی محفل میں ہیں اور آپ ظاہر ہے مسلمان ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، در حقیقت مسلمانوں کو مسلمان کرنا زیادہ مشکل ہے، کافروں کو تو شاید مسلمانی کی طرف لانا آسان ہے۔ سارا پنڈال بیٹھا رہے گا اور نماز کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا، تو اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیں اور کوئی ایک بھی نہیں اٹھا 50 بندوں میں سے، تو بھی آپ اس فکر اور غم میں نہ گھلیں کہ کوئی ایک بھی نہیں اٹھا تو مجھے کیا ثواب ملے گا۔ آپ کو بات پہنچانے کا ثواب مل چکا، بس آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کہہ رکھا ہے کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے یا ان کے غم میں کیوں گھل رہے ہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ تو ہم تو بڑی ادنا مخلوق ہیں، ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے۔ تو جہاں جو اچھی بات آپ بتا رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر بعینی عمل بھی ہو جائے، بس آپ کا کام بتانا ہے، پہنچا دینا ہے۔ اسی لیے جو مبلغین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارا ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ آگے چلیے، لیس علی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، وعملوا الصالحات، ان پر گناہ نہیں ہے، جناح فیہما، اس میں جو پہلے تعیم کھا چکے، اذا متقوا، مگر آئندہ کو ڈر گئے، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان لائے اور عمل کیے نیک، تم متقوا پھر ڈرتے رہے، وآمنوا اور یقین کیا، تم متقوا پھر ڈرتے رہے، واحسنوا اور نیکی کی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ بہت ساری جو قوی احادیث ہیں نا، وہ اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ جب یہ تحریم خمر یعنی شراب کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی نا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سوال کیا کہ ان آیت کے نازل ہونے سے پہلے ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اس حکم تحریم کے آنے سے پہلے شراب پی اور اسی حالت میں انتقال کر گئے۔ مثلا بعض صحابہ جو جنگ احد میں شراب پی کا شریک ہوئے تھے، اسی حالت میں شہید بھی ہو گئے کہ پیٹ میں شراب موجود تھی۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ انسان زندہ ہو یا مردہ، جو لوگ ایمان اور عمل صالح رکھتے ہیں، ان کے لیے کسی ایسی چیز کا، مباح چیز کا استعمال جو اس وقت انہوں نے کیا تھا، تو اس وقت وہ اس کی حرمت بھی ثابت نہیں ہوئی تھی، تو گویا وہ حلال تھا ان کے لیے، حرمت تو نہیں ثابت ہوئی تھی نا کہ انہوں نے کوئی اللہ کے قانون کو توڑا ہو، تو ان کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے، خصوصاً اس طرح کہ وہ لوگ عام احوال میں متقی اور ایمان کے جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، اور تقوی اور ایمان میں ترقی کرتے کرتے مرتبہ احسان تک پہنچے ہوئے ہوں۔ تو جو ایک مومن کے لیے روحانی ترقیات کا انتہائی مقام ہو سکتا ہے نا، جہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی محبت فرماتا ہے، تو وہ لوگ تو اس میں تھے۔ تو اگرچہ انہوں نے شراب پی رکھی تھی، لیکن اس وقت تک شراب کی حرمت ثابت نہیں ہوئی تھی،
اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے تو کوئی ان کے شہید ہو گئے یعنی تو کوئی ان کے ثواب اجر یا ان کے درجات کے اس میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو. شہادت کا رتبہ الگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا رتبہ الگ، پھر جو انہوں نے اعمال صالح کیے، یہ کوئی عام لوگ تو نہیں تھے نا. مکہ میں سخت حالات کے اندر جو ایمان لے کر آیا اللہ تعالیٰ نے، تو جو مدینہ میں ایمان لے کر آیا اس میں اور اس میں بھی فرق ڈالا ہوا ہے. سب سے بہترین لوگ وہ تھے جو مکہ میں ایمان لے کر آئے تھے. مکہ میں اسلام کو ضرورت تھی لوگوں کی، انتہائی سخت حالات تھے، نامساعد حالات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اس وقت خرچ کیا، جو اس وقت ایمان لے کر آیا، اس کا وہ ان لوگوں کے جو برابر ہے وہ نہیں ٹھہرائے جا سکتے جو جس وقت اسلام بڑا آسودہ ہو گیا تھا، اس پہ عمل کرنا بڑا آسان ہو گیا تھا، لوگ بڑے آسودہ ہو گئے تھے. مدینہ طیبہ میں تو زراعت، صنعت، کھیتی باڑی سب کچھ تھا نا. اور مکہ کے جو ہے وہ ہر طرح کی سختی تھی، مال کی بھی سختی تھی، اور پھر کس کس طرح کی تنگیاں اور سختیاں انہوں نے مسلمانوں نے اٹھائی. میں نے ایک دفعہ آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ سیرت طیبہ کی کتابیں خریدیے اور ان کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کس قدر سخت حالات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو مکہ والوں کو مدینہ سے فضیلت دے رکھی ہے کہ جو مکہ میں جس نے اس وقت ایمان وہ لے کر آیا تو وہ مدینہ میں جو بعد میں ایمان لائے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہ لوگ جو شراب پی کے گئے اور فوت ہو گئے تو یہ عام لوگوں کی طرح تھوڑے ہی تھے. تو کوئی بھی شخص اس بارے میں، صحابہ کرام کو جو ہے نا تسلی دینے کے لیے آیتیں نازل ہوئی تھی کہ کوئی بھی شخص ان کے لیے کسی شک میں یا تردد میں نہ پڑے کہ پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے اور بھلائی ہی ان کو مل کر رہے گی، کیونکہ انہوں نے وہ چیز اس وقت استعمال کی جس وقت اس کی حرمت ثابت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے صحیح فہم عطا فرمائے اور دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.